بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجیے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اس نے مضبوطی سے اپنے بابا کا بازو جکڑ لیا۔ وہ جانتی تھی وہ جو بول رہی تھی دل قبول نہیں کرے گا۔ وہ تو محبت کرنے لگی تھی، محبت جو اذیت دے رہی تھی۔ کاش وہ اپنی ساری یادداشت مٹا دے، کاش وہ کہیں گم ہو جائے، وہ سڑکوں پر اسے تلاش کرے، لیکن آرزو خان دانیال سفیر خان کو نہ ملے۔ آغا جی نے اس کے پھیلے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پھر سے ایک وعدہ کیا تھا، ایک وعدہ انہوں نے پہلے بھی کیا تھا، جس میں وہ آرزو کی محبت کی خاطر اس کی شادی دانیال سے کروانے والے تھے۔ وہ بابا کے سہارے آگے بڑھ گئی، سر بھاری ہو رہا تھا، شکر تھا چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی لیکن کمزوری تھی۔ وہ اندر داخل ہوئے، ہر چیز کو سجا دیا گیا تھا۔ وہ اس کی سسکی نہ نکل جانے کے ڈر سے لب بھیج گئی۔ مم مجھے کمرے میں جانا ہے، تیار ہونا ہے، آپ سب بھی تیار ہو۔ وہ زکام زدہ سی سانس اندر کھینچتے بولی۔ اس کی باتیں عجیب تھی اور پھر آرزو تو عجیب تر تھی، سب کچھ سنبھال لینے والی، لیکن صرف دوسروں کی مشکلات میں اپنی باری پر وہ بس رو دیتی تھی ہمیشہ۔ اور وہ شخص، آرزو نے کندھوں کی طرف دیکھا، کیسے شال اتار کر رکھ دیتا تھا اپنی ہمیشہ اس کے جھکے سر کو اوپر اٹھاتا، آج اس نے دل ہی نوچ کر پھینک دیا۔ شہیر صاحب اسے کمرے میں چھوڑ آئے، سب لوگ ہی کمروں میں بند ہو گئے۔ وہ لوگ آئے ہیں، اس کی خبر انور نے دانیال کو دی تھی۔ وہ سر ہلا گیا، بس وہ کب سے وہاں بیٹھے تھے، ہاتھ کو باہم جوڑے، گھر کی انہیں پل پل کی خبر بھی مل رہی تھی۔ وہاں ماہل ابھی تک نہیں آیا تھا، قاسم بھی وہیں بیٹھا تھا، سفیر صاحب کا دل پریشان تھا، آخر ماں انہیں بھی تو عزیز تھی۔ جب ڈاکٹر باہر نکلے تو وہ فوراً ان کی جانب لپ کے قاسم بھی ڈاکٹر کی طرف بڑھا، جس پر سفیر خان نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ خاموش ہی رہا تھا، الیگزینڈر اسے یہاں رکنے کا بول کر گیا تھا، وہ اس کے خلاف ہرگز نہیں جا سکتا تھا۔ وہ ٹھیٹ بنا رہا اور پھر جلدی سے فون پر کچھ نمبر ڈائل کیے۔ زہر تو نکال دیا ہے ہم لوگوں نے، لیکن تھوڑی دیر ہو گئی تھی، ان کی باڈی سروائیو نہیں کر پا رہی، پوری نیلی پڑ رہی ہے، اب اگر انہیں ہوش نہ آیا تو آئی ایم سوری۔ ڈاکٹر نے سفیر صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ سوری بول رہے تھے، وہ چلے گئے۔ دوسری جانب موبائل پر ڈاکٹر کی باتیں سنتے الیگزینڈر کے ہاتھ لڑکھڑا گئے۔ وہ بٹر فلائی سسکی نکلی اور پھر کئی آنسو، دور کھڑی اس کی مغروریت سر جھکا گئی، زندگی اس پر ہنسنے لگی۔ اسے اپنا دل جلتا محسوس ہوا تو بٹر فلائی اڑ گئی، اس کی قید سے رہا ہو گئی۔ وہ کیوں زندہ تھی وہ جانتا تھا، وجہ وہ خود تھا۔ برباد کر دیا اس نے، واقعی برباد کر دیا مہا خان کو۔ وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی، اس کے کان سائیں سائیں کرنے لگے، دل کی رفتار مدھم پڑنے لگی۔ وہ بس خاموش تھا، چیخ تو دل رہا تھا، آنکھیں داستانِ ستم بیان کر رہی تھیں۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ بڑی محبت سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ مہا نے ناک سگیڑی تھی۔ تم تو سگار پیتے تھے، سگریٹ دیکھ وہ پوچھ بیٹھی۔ لیکن میں چاہتا ہوں مجھے تڑپ تڑپ کر دھیرے دھیرے موت آئے، وہ گہرا کش بھرتے بولا، پھر ماہا کی طرف دیکھا جس کا چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ اس کے اتنے سکون میں بولے گئے جملوں پر مطلب وہ نہ سمجھی سے گہرا سانس بھرتے بولی۔ سگریٹ کی اسمیل اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ سگار انسان کو جلدی موت کی طرف لے کر جاتی ہے اور میں پل پل تڑپانے کا قائل ہوں، اسی لیے سگریٹ چن لی۔ اس میں انسان آہستہ آہستہ موت کی طرف جاتا ہے۔ اس نے پھر سے گہرا کش بھرا۔ مہا حیرانگی اور نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی، وہ کتنی آرام سے موت کو بیان کر رہا تھا، وہ بھی خود کی۔ تمہیں تو اندازہ ہوگا بٹر فلائی تڑپ تڑپ کر اذیت حاصل کرنے کا۔ سگریٹ پھینک کر وہ اس کی کالی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ ماہا بس ساکت سی اسے دیکھی گئی، وہ صحیح کہہ رہا تھا، اسے تو اندازہ ہوگا تڑپایا کیسے جاتا ہے، پل پل تڑپتے موت کے جیسا۔ وہ نیچے زمین پر بیٹھ گیا، بالکل ہارے ہوئے شخص کی طرح۔ اب اس کے خیالوں میں ماہا تھی، اللہ نے اسے معاف نہیں کیا تھا، وہ اکیلا ہو گیا تھا تو کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بندی اسے سزا دے رہی تھی۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا لیکن جسم جواب دے رہا تھا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک شخص بس خاموشی سے فقیروں کی مانند زمین پر بیٹھا تھا۔ وہ مر جائے گی، وہ آہستگی سے بولا۔ وہ بولا اور ساتھ ہی دل نے تڑپنا شروع کر دیا۔ صرف سگریٹ ہی نہیں پل پل تڑپاتی، بس چند الفاظ بھی ہمیں پل پل تڑپا سکتے ہیں، موت کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے کو دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا۔ وہ سوچ تھی، وہ قیامت تھی جو الیگزینڈر کے وجود پر گزر گئی۔
کیا حاصل کیا اس نے؟ بدلے سے خود کو بھی کھو دیا اور بٹرفلائی بھی اڑ گئی، سب ختم، سب فنا۔ الیگزینڈر کا سانس مدھم ہوا، وہ ہمت کرتے اٹھا، اسے اٹھنے کے لیے دیوار کا سہارا لینا پڑا۔ وہ باہر کی جانب بھاگا تھا، وہ اس کے پاس جانا چاہتا تھا، وہ اسے بچانا چاہتا تھا، وہ بہت کچھ ایسا چاہتا تھا جو اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس کا دل اللہ سے فریاد کر رہا تھا، اس کی زندگی کی دعا کر رہا تھا، اس کا دل بس ایک ہی دعا کر رہا تھا، بٹرفلائی واپس آ جاؤ اس کے پاس۔ وہ بس بھاگ رہا تھا، پھر ہاتھ دکھا کر ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ گیا جیسے کل وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ امید کی کرن، امید کی آخری ڈور لے کر کچے دھاگے اسے پکڑانے، لیکن اس نے کیا کیا، ٹھکرا دیا، اور اب وہ ٹھکرایا جائے گا، ہر طرف سے، کئی بار، 100 بار۔ شام کا وقت تھا، ہر کوئی بڑے بوجھل غم سے لبریز دل کے ساتھ تیار ہوا تھا۔ ماہا کے پاس سفیر صاحب اور خان بابا تھے۔ آرزو نے آئینے میں خود کو دیکھا، اورنج کلر کی فراک میں، ساتھ ہم رنگ دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے، بالوں کو ہلکے سے باندھے، کچھ لٹے چہرے کے اطراف تھی، پاؤں میں ہم رنگ نازک سی سینڈل پہنے، اس نے سوگوار آنکھوں میں درد کو چھپانے کو کاجل کی ایک لکیر کھینچ دی، پھر دوسری آنکھ میں بھی خود کا جائزہ لیا۔ وہ اچھی لگ رہی تھی، لیکن وہ شوخی چنچل پن کہیں غائب تھا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر ہاتھ رکھتے گہرا سانس کھینچا۔ وہ کسی اور کا ہونے جا رہا تھا، یہ سوچ ہی سوہانے روح تھی اس کے لیے۔ کجا وہ تو اس کی مہندی میں تیار ہو کر پہنچنے والی تھی۔ آرزو اپنے نام کی پکار پر اس نے پلٹ کر دیکھا، عائشہ کھڑی تھی دروازے میں، افسوس و شرمندگی بھری نظروں سے اسے دیکھتے۔ تم ایسے کیوں کھڑی ہو؟ تمہارے بھائی کی شادی ہے، ڈانس نہیں کرو گی کیا؟ وہ لبوں کو دبائے، پھر آنکھیں بند کرتی کھولتی بہت عام سے لہجے میں بولی۔ وہ عائشہ کو لگا جیسے وہ سسک رہی ہو، وہ لہجہ جیسے دھاڑے مار کر رو رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ پلیز آرزو خان، پتہ نہیں ویر کیوں ایسے کر رہے ہیں۔ عائشہ آگے بڑھتی اس کے گلے لگی، رونے لگی۔ آرزو نے سختی سے لب بھینچے، لیکن آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھا گئی، وہ بار بار پلکیں جھپکنے لگی تھی۔ اس کا حق ہے شادی کرنا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تم تھوڑی کر رہی ہو۔ آرزو نے کرب زدہ لہجے پر قابو پاتے اسے خود سے دور کیا، آنسو صاف کیے۔ عائشہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ چلو چلیں پھر، پیپر کی تیاری بھی کرنی ہے، کل میرا پیپر ہے، کتاب ابھی تک کھولی بھی نہیں۔ عائشہ نے اس کے سر کی جانب دیکھا، وہاں اب ایک چھوٹی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ مسکرا کر بولتی آگے کو بڑھ گئی، حالانکہ اسے کئی دفعہ اپنا سر چکراتا محسوس ہوا تھا، لیکن وہ سرے سے اگنور کر گئی۔ سر کی پرواہ کسے تھی؟ پرواہ تو دل کی تھی جو بس مرنے والا ہوا تھا۔ وہ باہر گئی، لان میں قدم رکھنے سے پہلے ایک گہرا سانس بھرا، لیکن آنسوؤں کا پھندا گلے میں اٹک گیا۔ وہ لب بھینچ گئی، اذیت تھی، لیکن مل بھی تو من پسند شخص کی طرف سے رہی تھی۔ وہ آگے بڑھ گئی جیسے وہ بہت ہمت والی ہو، اور ایسا ہی تھا۔ وہ اپنے شوہر کو اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتے دیکھ رہی تھی، وہ شوہر جس نے کسی اور کا بننے کے لیے اپنی جان کی دھمکی دے دی تھی۔ لان کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، سب لوگ ایک مایوس چہروں سے کھڑے تھے۔ آرزو نے نظریں جھکائی ہوئی تھی، نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کسی اور کے ساتھ ہوگا، دل سوچتے ہی دھڑکنوں کا ساتھ چھوڑنے لگا تھا۔ پھر آرزو خان نے کمال کر دیا، اس نے پلکوں کی جھالر اٹھائی، نظریں اٹھی اور ویران ہو گئیں، خالی چیختی اذیت دیتی نظریں۔ آنسو کوشش کے باوجود ٹوٹ کر گر گیا۔ جب ٹوٹا پتہ نہیں، اسے اپنا سر گھومتا محسوس ہوا، وہ لب بھینچ گئی، نازک ہونٹوں سے سسکی نکلی، دل سوز سسکی۔ وہ نظریں پھیر گئی، سامنے ہی وہ وائٹ کرتے میں کندھے پر شال رکھے اپنی پوری وجاہت میں بیٹھا تھا، اور اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی بھی مہندی کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ وہ رانیہ تھی، رانیہ رفیق۔ مہندی کی رسم شروع کریں آغا جان؟ وہ آغا جان کو دیکھتے بولا۔ آرزو کو اپنے کان سائیں سائیں کرتے محسوس ہوئے، اور وہ آئی تھی بڑے دل کی لڑکی، اسے کسی اور کا ہوتے دیکھنے اور چند جملے اس سے سنے نہیں گئے۔ آغا جی نے کرخت نظروں سے دانیال کو دیکھا، جو سرخ آنکھیں لیے بیٹھا تھا۔ آغا جی نے نہ چاہتے ہوئے بھی بس ایک وعدے کے چلتے رسم شروع کر دی۔ وہ سامنے کھڑی تھی اور اس کی جگہ پر کوئی اور تھا۔ دانیال نے سامنے دیکھا، آنکھیں دو پل کو مل گئیں، پھر پلٹ گئیں، خالی ہاتھ چھوڑ گئیں۔
وہ آنکھیں وہ قدم قدم آگے بڑھنے لگی تھی. سر میں اٹھتے درد کو بھلائے. وہ درد بہت چھوٹا تھا اس درد کے آگے جو دل میں اٹھ رہا تھا. وہ اسٹیج پر جاتے بالکل ان دونوں کے سامنے کھڑی ہو گئی. رانیہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جبکہ دانیال سفیر خان نے تو نظریں ہٹائی ہی نہیں تھی. اور پھر آرزو خان نے خود پر مزید ستم کیا. وہ دھیرے سے ہنسی، نیچے جھکی اور مہندی رانیہ کو لگا دی. دانیال کی آنکھیں حیران تاثر دینے لگیں. وہ مڑی اور اس نے دانیال کو دیکھتے بھی مہندی کی رسم ادا کی. رخسار بیگم اور ہر کوئی اداس ہو گیا. شادی مبارک. وہ ہنسنے کی کوشش کرنے لگی تھی لیکن ہنسا بھی نہیں جا رہا تھا. وہ اسے دیکھتا رہ گیا. کئی لمحے وہ خاموشی کے نظر ہو گئے. وہ اسٹیج سے نیچے اتری. برداشت تھی. وہ اسے جاتا دیکھتا رہا. میوزک چلا دے معراج. وہ معراج کو دیکھتے بولی جو قہر آلود نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. اس کی بات پر چونکا. آرزو لڑکھڑا گیا. وہ مسکرا دی. اس نے آئیبرو اچکائی تو گویا آرزو خان خود کو برباد کرنا ہی چاہتی تھی. وہ دیکھنا چاہتی تھی وہ کس حد تک جا سکتی ہیں اور وہ ہر حد سے گزر جانا چاہتی تھی. عشق مبارک. معراج میوزک سسٹم کی جانب بڑھا. جب وہ بولی معراج نے بے بسی سے سانسیں خارج کی. یہ وہی سانگ تھا جو ان کی شادی پر معراج نے لگایا تھا جب دانیال نے اس کو وہی سانگ لگانے کو بول رہی تھی. تو ہی جو ہر دف میرے تو مجھ سے پرے میں کہاں جاؤں کہاں. اے میرے دل مبارک ہو. یہی تو پیار ہے. اے میرے دل مبارک ہو. یہی تو پیار ہے. وہ ڈانس کرنے لگی تھی. عجیب تھی وہ. نہیں عجیب تر تھی وہ. اس کے ہاتھ فضا میں دھیرے سے اسٹیپ لیتے. وہ اذیت سے نظریں پھیر گئی اور دانیال سفیر خان مٹھیاں بھینچے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا. ہر کوئی اسے اذیت سے دیکھ رہا تھا. اے میرے دل مبارک ہو. یہی تو پیار ہے. میرے دل مبارک ہو. یہی تو پیار ہے. وہ آخری لائنز پر گھومنے لگی تو اس کا دوپٹہ اس کے کندھوں سے جدا ہوتا زمین پر گر گیا. وہ آنسو بہاتے گھوم رہی تھی جب دانیال مٹھیاں بھینچے اسٹیج سے نیچے اترا. اس کے پاس جاتے اس نے اس کا نازک بازو پکڑے اسے روک دیا. وہ اسے قہر ڈھاتی نظروں سے دیکھ رہا تھا اور وہ خالی ہیزل آنکھوں سے. دانیال نے اس کی آنکھوں میں جھانکا. آج کاجل بکھر گیا تھا. وہ جبڑے بھینچ گیا. پھر شال کندھے سے اتار کر اس کے گرد پھیلا دی اور بس قصہ تمام. 2 آنسو بغاوت کرتے اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے. وہ شخص نہ دور جانے دیتا تھا نہ پاس آنے دیتا تھا. وہ کرب سے آنکھیں رگڑ گئی. پھر نظر اٹھا کر اسے دیکھا. دل شدت سے دھڑکا اور پھر دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی. وہ آگے کو بڑھ گئی. وہ اس کے پاس سے گزر گئی. اسے ساخت کیے وہ پلٹا اور پھر اس نے آرزو خان کو خود سے جدا ہوتے دیکھا. اس نے عورت کا کمال ضبط دیکھا. آرزو نے اپنے کندھوں سے شال اتار کر رانیہ کے گرد پھیلا دی. خان سانس روک گیا. وہ دھیرے سے ہنسی. اسٹیج سے اتری اور بغیر دوپٹے کو اٹھائے وہ تیز تیز چلنے لگی. پھر بھاگنے لگی. اندر کی جانب جاتے اپنے کمرے میں بند ہوئی. دروازے کو بند کرتے اس کے ساتھ ٹیک لگائے وہ منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ گئی. اذیت سسکیاں کوشش کے باوجود کمرے میں گونجنے لگی تھی. وہ آج اسے کسی اور کے حوالے کر آئی تھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. دل سوچتے ہی تڑپنے لگا تھا. خون کے آنسو رونے لگا تھا. پھر وہ منہ پر ہاتھ رکھے زمین پر دوہری ہونے لگی. اذیت سے اسے اپنا دل پھٹتا محسوس ہونے لگا. وہ اٹھی اور جا کر یوں ہی بیڈ پر لیٹ گئی.
آنکھوں پر بازو رکھ کے شاید وہ سو جائے، وہ اذیت بھول جائے، وہ اٹھے اور سب ٹھیک ہو، لیکن نیند جو اس کی محبت تھی وہ بھی شاید آج روٹھی ہوئی تھی اس سے۔ وہ ہارے ہوئے مسافر کی طرح ہاسپٹل پہنچا تھا اور اب وہ قدم قدم چلنے لگا تھا، تھکے ہارے شخص کی طرح۔ کیا کہا تھا اس نے، مر جاؤ، اور کیا کیا اس لڑکی نے، مرنے والی ہو گئی۔ کجا کہ اس کی خواہش بھی پوری کرنے کی ہمت رکھتی تھی وہ۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اسے یوں پاگلوں کی طرح آتے دیکھ سفیر صاحب چیخے، پریشانی سے اسے دیکھا، اور یہ نظارہ بھی اس نے پہلی بار کیا تھا، اسے یوں ویران خالی دکھی دیکھ کر۔ بٹر فلائی وہ سر اٹھائے بولا، اس کی آنکھوں میں سرخی چھائی ہوئی تھی، آنکھیں نم تھیں، لب کپکپا گئے۔ سفیر صاحب لب بھیج گئے، تمہاری وجہ سے مر گئی وہ۔ سفیر صاحب سخت لہجے میں بولے، اور پھر یکدم الیگزینڈر کی آنکھوں میں غصہ، وحشت، تن و تیز نظروں سے سفیر صاحب کو گھورنے لگا تھا۔ سفیر صاحب نے اسے دیکھتے جملہ مکمل کر دیا۔ وہ وحشت، سفاکیت، سب شرمندگی اور احساس جرم میں چھپ گئی۔ وہ صحیح تھے اور وہ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ اس نے قاسم کو جانے کا اشارہ کیا، اسے بچا لے انکل پلیز، آپ دعا مانگیں، میری نن نہیں سن رہا، اللہ، میں نے اس کی بندی کا دل دکھایا ہے، آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ بولے اللہ کو پلیز۔ وہ کرب سے ان کے قدموں میں گر گیا، نم آنکھیں اٹھا کر دیکھا، التجا تھی ان کے لہجے سے، ان کے قدموں میں گیا، نم آنکھ میں اذیت و کرب، وہ مرنے والا ہو گیا تھا، جیسے اسے سانس آ ہی نہیں رہی تھی۔ سچ کہا ہے کسی نے، انسان کو تب قدر ہوتی ہے جب وہ میسر چیز کو کھو دے۔ کس قدر گھمنڈ دکھاتا تھا انہوں نے اس کے چہرے پر، اور آج کس قدر اذیت و کرب دکھ رہی تھی اس کے چہرے پر۔ وہ نفی میں سر ہلاتے بولے، پلیز میں معافی مانگنا چاہتا ہوں اس سے، پلیز اسے کہیں ایسے مت کرے، مجھے ایک موقع دے۔ لڑکھڑاتے لفظ، خوف سے بھرپور لہجہ۔ کل وہ اس کو ڈراتا تھا، آج وہ خود ڈرا ہوا تھا، اور جیسے وہ اذیت سے یہاں پہنچا تھا وہی جانتا تھا معافی، اور تم ہر اذیت کی معافی نہیں ہوتی، بہتر ہے اسے اس کی آخری سانسیں سکون سے گننے دو۔ سفیر صاحب نظریں پھیرتے بولے تھے، ورنہ وہ شخص اس قدر اجڑی حالت میں تھا کہ سفیر صاحب کو اس پر رحم آنے لگا تھا، جو پاگلوں کی طرح ان کے پاؤں میں بیٹھا رو رہا تھا۔ بٹر فلائی، وہ چیخا اتنی شدت سے کہ ہر کسی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ چیخنے لگا تھا، پاگل ہو رہا تھا وہ۔ جب اس کا موبائل زوروں شوروں سے بجنے لگا، اسے کہاں ہوش تھا اس کا، وہ تو اندر روم میں لیٹی لڑکی کی سانسوں کی ڈور کی واپسی کی امید لگائے بیٹھا تھا، فقیروں کی طرح۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھ گیا۔ سفیر صاحب خاموشی سے بیٹھے تھے، وہ تو صفیہ بیگم آ رہی تھی، نہ جانے کیا ہوگا ان کے ساتھ جب ماہا کی حالت کا انہیں پتہ چلے گا۔ جب آدھے گھنٹے بعد قاسم اس کے پاس دوڑتے ہوئے آیا تھا، وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ الیگزینڈر، وہ نیچے جھکتے کہنے لگا، تمہاری تلاش ختم ہو گئی۔ قاسم بول کر سیدھا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں زندگی سے بھرپور چمک دوڑ گئی۔ پھر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ڈاکٹر کو نکلتے دیکھ سفیر صاحب جلدی سے ان کی جانب لپکے، جو کچھ دیر پہلے ماہا کے کمرے میں گئے تھے، شاید دعا رنگ لے آئی، وہ اب خطرے سے باہر ہے، لیکن بہت ویک ہیں، آپ لوگ ان کا خیال رکھیں۔ ڈاکٹر مسکرا کر بولتا چلا گیا۔ سفیر خان نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا، وہ کس مصیبت سے ہوش میں آئی تھی، نہ جانے کس کی دعائیں لگی تھی، شاید سامنے بیٹھے فقیر کی۔ بٹر فلائی، سفیر خان اس کے پیچھے، اسے روکنے کو بڑھے، وہ سب کو نظر انداز کیے روم میں داخل ہوا۔ جب ماہل نے سامنے اسے لیٹے دیکھا، کیسے چہرہ زرد ہو گیا تھا، جیسے سارا خون کسی نے نچوڑ کر باہر نکال لیا ہو۔ ماہا نے خالی آنکھیں اٹھا کر سامنے دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بٹر فلائی، وہ آگے بڑھا جب ماہا بیڈ پر پیچھے کھسکنے لگی تھی۔ کیوں آئے ہو یہاں، دفعہ ہو جاؤ، وہ لب بھینچے بولی۔ سر شدید درد کرنے لگا تھا، اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ ماہل نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ ماہل نے ہاتھ بڑھایا اور ماہا نے نفرت سے منہ موڑ لیا۔ بٹر فلائی، معاف کر دو پلیز۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھامنا چاہتا تھا جب ماہا نے ہاتھ جھٹکا، کمزوری کی وجہ سے اس کا نازک ہاتھ کانپ رہا تھا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، وہ سر جھکائے اعتراف کر گیا۔ ماہا نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، خالی آنکھیں، ویران چہرہ، اجڑی حالت، دھڑکنیں شدت اختیار کر گئیں، اذیت سے وہ آنکھیں میچ گئی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ لب بھینچے بولی۔ ماہل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔
وہ وہی لوٹا رہی تھی جو اسے ملا تھا۔ مم، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، مجھے آزادی چاہیے تم سے۔ صحیح تھے بابا، تم کبھی نہیں سدھر سکتے، وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ وہ پتھر دل ہو رہی تھی۔ ماہل نے شدید تنی رگے لیے اسے دیکھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے وہ جبڑے بھینچ گیا۔ تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، بہتر ہے میں مر جاؤں تاکہ تم بیوہ ہو جاؤ۔ ہرگز تمہیں آزادی نہیں دوں گا، تم تو سانسیں مانگ رہی ہو میری۔ وہ شدت گریہ سے سرخ ہوتی آنکھیں لیے بولا اور روم سے نکل گیا۔ پیچھے وہ رونے لگی تھی، شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے کس قدر اذیت میں مبتلا کرتا تھا وہ شخص اسے۔ صبح وہ تیار ہوئی، اسے پیپر دینے جانا تھا۔ وہ بہانہ تلاش کر رہی تھی آج کے دن سے بچنے کا، کچھ واقعات، کچھ لمحوں سے نجات کا۔ وہ کالج یونیفارم میں تیار ہوئی، میڈیسن لیتی باہر نکلی۔ بالکل پرسکون چہرے پر سکون ہی سکون تھا اور دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ سکون چھوڑ کر کچھ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ وہ باہر نکلی تو نکاح کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ دانیال نے اسے یونیفارم میں دیکھا، پھر اس کے ماتھے پر بندھی پٹی کو۔ وہ اس کی جانب بڑھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ نرمی سے بولا، وہی نرمی جس کی عادت ڈالی تھی اس نے۔ وہ اسی نرمی کو اذیت میں بدل دیا تھا خود اسی نے۔ میرا پیپر ہے، ہر جگہ فیل نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتے بولتی آگے کو بڑھ گئی، جو اسے بہت کچھ باور کروا گئی تھی۔ اور یہ بھی سچ تھا کہ آرزو خان نے کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ تو دوپہر میں ہونے والے نکاح سے بچنے کے لیے جا رہی تھی تاکہ وہ ان اذیت ناک لمحوں کا حصہ نہ بنے، ورنہ دل کہاں برداشت کرتا اسے کسی اور کے ساتھ۔ تبھی وہ گھر سے نکل گئی۔ آغا جی دیکھیے کیا ہو رہا ہے، آپ نے کہا تھا میری بیٹی یہاں رہے، اب کیا کیا دانیال نے؟ وہ دوسری شادی کر رہا ہے۔ آپ سب چپ ہیں۔ رخسار بیگم آج برداشت نہ کرتے ہوئے چیخ کر بولی تھی۔ نور بیگم نے انہیں سہارا دینا چاہا جب وہ ان کا ہاتھ جھٹک گئی۔ بولے آغا جی جواب دیں، آرزو کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا میں کسی کو معاف نہیں کروں گی۔ رخسار بیگم روتے ہوئے بولی تھی۔ شہیر صاحب نے انہیں ساتھ لگائے خاموش کروانا چاہا، لیکن وہ شدت سے رونے لگی تھی۔ 1 بجے نکاح تھا اور اب 12 بج رہے تھے۔ میں کیا کروں؟ دانیال مرنے کی دھمکی دے رہا ہے اور آرزو تم سے دور نہ ہو، تبھی میں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ آغا جی نہایت بے بسی سے بولے تھے، جبکہ وہ دور ہو چکی ہیں۔ وہ لوگ ایک روم میں تھے جب دروازہ کھلنے کی آواز پر سب نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا۔ مقابل سخت نظروں سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ گل خانم کو واپس لینے آیا ہوں، وہ بولا تو رخسار بیگم نے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ جو خوف ان کے سینے میں کب سے تھا وہ سامنے کھڑا تھا۔ وہ آرزو کو لے کر غائب ہو جانا چاہتی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں بولی، وہی جو آپ سب نے سنا، صرف اس لیے میں نے سب کو معاف کیا کیونکہ آپ نے گل خانم کا اتنا خیال رکھا۔ وہ چلتا ہوا آگے آیا اور صوفے پر بیٹھتے گن میز پر رکھی اور اپنے آدمی کو دروازہ بند کرنے کا کہا، جس پر وہ دروازہ بند کرتے دروازے کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اتنے شفاق دل کیسے ہو گئے آپ سب؟ وہ آنکھوں میں آگ کی لپٹیں رکھے بولا تھا۔ رخسار بیگم کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ پہلے میری بہن اور پھر میری کزن، دونوں کو آپ لوگوں نے چھینا۔ اگر میں آپ کی بیٹی کو پورا سچ بتا دوں تو وہ نفرت کرے گی آپ سے۔ سنا آپ نے صفیہ خان؟ وہ انگلی اٹھا کر بولا۔ وہ لوگ نظریں پھیر گئے۔ ان سب میں سے صرف صفیہ بیگم نے سر جھکایا تھا، کیونکہ غلط بھی تو وہ تھی، غلطی بھی تو ان لوگوں کی تھی۔ میں اپنی بیٹی نہیں دوں گی۔ رخسار بیگم لڑکھڑاتے لہجے میں نفی میں سر ہلانے لگی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل پھٹنے والا ہوا تھا۔ دھیرے سے ہنس دیا، جان لیوا ہنسی۔ گل خانم میری کزن ہے، میری خالہ کی بیٹی، اور آج میں اسے لینے آیا ہوں۔ وہ لب بھیجے لفظوں پر دباؤ دیتے بولا۔ رخسار بیگم نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ آرزو میری بیٹی ہے، اسے سنا تم نے؟ آرزو میری بیٹی ہے، شہیر بولے نا اسے۔ آرزو میری بیٹی ہے نا، بولے اسے۔ کیا بول رہا ہے یہ؟ آرزو میری بیٹی ہے نا؟ رخسار بیگم نفی میں سر ہلاتی شہیر خان کا بازو پکڑے انہیں جھنجھوڑتے بول رہی تھی، تم نے پہلے میری ایک پوتی کی زندگی تباہ کی اور اب تم دوسری کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ آرزو میری پوتی ہے۔ رخسار بیگم کی بگڑتی حالت دیکھتے آغا جی سخت لہجے میں بولے تھے۔ وہ طنزیہ ہنسا، آپ کی پہلی پوتی میری بیوی ہے اور دوسری میری کزن، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ آپ کی بہو کا باپ میری خالہ کی موت کی وجہ ہے، کیوں مسز جمشید خان؟
وہ ہاتھوں کو باہم جوڑے سخت لہجے میں بولا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی۔ وہ لمحے جیسے ان کے ذہن میں چلنے لگے تھے۔ بے شک اس نے ان اذیت ناک لمحوں کو دیکھا نہیں تھا، اور یہ ایک طرح سے ٹھیک تھا، ورنہ شاید وہ اب بھی بدلے آگے کچھ نہ دیکھتا، اپنے بدلے کے آگے کچھ نہ دیکھتا۔ بولے، سچ نہیں ہے کیا؟ آرزو آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ وہ ٹیبل پر ہاتھ مارتے دہاڑا۔ رخسار بیگم شدت سے رو دی۔ جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ آخر آرزو ان سے دور ہونے والی تھی، وہ تو مر جاتی۔ ان کے سینے میں درد ہونے لگا تھا، دل بے چین ہونے لگا۔ جب میری خالہ انگلینڈ سے آئی تھی، ہم لوگوں سے ملنے، یاد ہی ہوگا آپ کو مسز جمشید، آپ کو بہت اچھے سے یاد ہوگا۔ میں بھی کیا پوچھ رہا ہوں، وہ ہمیں ڈھونڈ نہیں سکی۔ کیسے ڈھونڈتی؟ میرے بابا مما تو مر گئے تھے نا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پانی کی پرت چڑھنے لگی، دل میں جیسے واپس کوئی سوئیاں چبھونے لگا تھا۔ وہ اذیت سے آنکھیں میچ گیا۔ وہ آپ سے ملنے آئی تھی اور اس نے آپ کے باپ کی باتیں سن لی تھی، اسی لیے مار دیا نا؟ آپ کے باپ نے مار دیا انہیں؟ ان کی 1 سال کی بیٹی تڑپ رہی تھی، لیکن آپ کے باپ کو خیال نہیں آیا؟ بولو، سچ ہے کہ جھوٹ؟ وہ شیشے کے ٹیبل کو ٹھوکر مارتے زور سے غرایا۔ رخسار بیگم کا سانس رک سا گیا تھا۔ صفیہ بیگم سر جھکا گئی۔ وہ مانتی تھی ان کے والد نے غلط کیا، وہ تو بھول گئی تھی، لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ وہ ہمارے ہر غلط کام کا انجام دنیا میں یا آخرت میں ہمیں دے ہی دیتا ہے۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، سچ ہے یا جھوٹ؟ کچھ کہہ رہا ہوں، بولیں گی؟ وہ واپس سے دہاڑا۔ اس کی آنکھ سے آنسو گرا۔ وہ تو خان مینشن کے ایک پرانے ملازم نے بہت تلاش کرنے کے بعد قاسم کو انفارمیشن دی تھی۔ وہ تو کب سے گل رانا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کیسے اپنی آنی سے باتیں کرتا تھا۔ انہوں نے ہی بتایا تھا ایک گڑیا آئے گی، اور الیگزینڈر نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ اسے دیکھنے سے پہلے ہی سب ختم ہو گیا۔ سچ ہے، صفیہ بیگم روتے ہوئے بولی ہی تب اس فیری کو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ شہیر صاحب کی شادی ہوئی، رخسار بیگم ماں نہیں بن سکتی تھی، تبھی انہیں ہیزل آنکھوں والی گڑیا دے دی گئی تھی۔ وہ تو رخسار بیگم کی جان بن گئی تھی، اسے دیکھے بنا تو وہ پاگل ہونے لگتی تھی، اور آج وہ شخص اس تک پہنچ گیا تھا۔ اسی بات کا ڈر تھا انہیں کہ کوئی گل خانم کو لینے نہ آ جائے۔ انگلینڈ سے آنے والے گل خانم کے والد کو یہ بتایا گیا کہ ان کی بیوی ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئی اور 7 بچی بھی، تو وہ روتے روتے واپس چلے گئے۔ لیکن الیگزینڈر کی گینگ میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جس کا تعلق خان مینشن کے نوکر سے تھا۔ ان دونوں کی باتوں سے آدھی سچائی تو اسے پتہ چل گئی تھی، لیکن گل خانم کون تھی وہ نہیں جانتا تھا، اور اس کے پیچھے کیا سچ ہے وہ جاننا چاہتا تھا، لیکن ملازم تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ مر گیا۔ لیکن الیگزینڈر کہاں رکنے والا تھا؟ اس کی ساری ڈیٹیل، پھر اس کے ساتھ کام کرنے والے ملازم کو ڈھونڈنا کتنا عرصہ لگا، اور پھر وہ اپنے بدلے میں گل خانم کو تقریباً بھولنے لگا تھا۔ لیکن مہا خان پھر سب واپس لے آئی، اس کا بدلہ اور اس کے کزن ایک ہی جگہ تھے۔ بس وہ جاننا چاہتا تھا گل خانم کو مار دیا یا پھر وہ زندہ ہے۔ وہ انگلینڈ تک گیا تھا اس کی کوئی تصویر لینے، اس کی ساری انفارمیشن لینے، اور آخر جس دن مہا خان ہاسپٹل میں تھی اسی دن اسے گل خانم مل گئی۔ آپ کی بیٹی کہتی ہے میں برا ہوں، اسے جا کر بتائیں کون برا ہے، اسے بتائیں آپ لوگ کتنے شریف ہیں، صرف آپ لوگ اس وجہ سے زندہ ہیں کہ گل خانم کو آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا، اور دوسرا میں اس مقام پر کھڑا ہوں جہاں بدلہ لوں گا تو زندہ نہیں رہوں گا۔ اور جس نے ماہل رانا نے آپ لوگوں کو معاف کیا، وہ آنکھیں بند کرتے کھولتے سرد لہجے میں بولا تھا۔ وہ سختی سے لب بھینچ گیا، دانت کچکچائے، وہ آنسو روک لینا چاہتا تھا، وہ اذیت دبا لینا چاہتا تھا، لیکن گل خانم اب یہاں نہیں رہے گی، میری کزن کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہے یہاں۔ وہ طنزیہ ہنسا اور اٹھ گیا۔ رخسار بیگم نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ دروازہ کھلا، اس نے گارڈز کو اشارہ کیا، انہوں نے سر ہلاتے دروازہ کھول دیا، اور وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے کھڑی تھی۔ وہ اپنا آدھے سے زیادہ پیپر چھوڑ آئی تھی اور باقی پتہ نہیں کیسا گیا تھا۔ جب روم سے آتی شور کی آواز پر وہ دروازے میں کھڑی ہوئی تھی۔ آرزو خان ہمیشہ دوسروں کی باتیں کیوں سنتی تھی؟ کوئی ششدر چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلیں، اس نے ماہل کو دیکھا اور رخسار بیگم کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ کوشش کے باوجود اس کی آنکھ سے آنسو بہہ گیا۔ وہ اذیت اور حیرت سے گھر والوں کو دیکھ رہی تھی۔ آرزو، تم کب کہیں نہیں جاؤ گی بیٹا؟ رخسار بیگم پاگلوں کی طرح آگے بڑھی تھی۔ وہ تو ان کی پیاری بیٹی تھی، وہ اس کی چہیتی بیٹی۔ اس پر ہاتھ رکھتے بولی۔ آرزو نے سسکی بھری۔ اسی لیے آپ لوگ دانیال سے میری شادی کروانا چاہتے تھے، اور میں پاگل، مجھے اس شخص سے محبت ہو گئی کا کیا ہوا، میری زندگی برباد ہو گئی۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے بولی،
اور رو دی تھی۔ آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے۔ رخسار بیگم نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے ان کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا دیا۔ خود کو برباد ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں، چلے نکاح ہو رہا ہے آپ کے لاڈلے بھتیجے کا۔ وہ دھیمے سے ہنسی، آنسو صاف کیے، رخسار بیگم کا ہاتھ پکڑا اور چلنے لگی تھی۔ ہر کوئی اس کے پیچھے باہر نکلا۔ ہال میں نکاح کا انتظام تھا۔ قاضی صاحب آ چکے تھے، دلہن بیٹھی تھی، دلہا بیٹھا تھا۔ دانیال نے سرخ ہوتی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ قاضی صاحب شروع کریں نکاح۔ وہ گہری سسکیاں بھرتے بولی تھی، پھر وہ لب بھینچ گئی۔ آرزو خان نے صبر کا دامن پکڑ لیا۔ اس نے دانیال سفیر خان کو چاروں شانے چت کیا۔ وہ کمال ضبط سے کھڑی تھی، آنسو چہرے پر بہہ نکلے۔ رانیہ رفیق ولد محمد رفیق، کیا آپ کو دانیال سفیر خان ولد محمد سفیر خان سے 10 لاکھ حق مہر یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ رانیہ نے گھونگھٹ کے پار کھڑی آرزو کو دیکھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، وہ بول گئی۔ آرزو کے ہاتھ کی گرفت اپنی ماں کے ہاتھ پر سخت تر ہو گئی۔ آنکھوں میں پانی تیر گیا، دل شدت غم سے رک گیا۔ وہ ویران آنکھوں سے دانیال کو دیکھنے لگی۔ آرزو خان مر گئی، اس کی روح زخمی ہو گئی۔ دانیال سفیر خان ولد سفیر خان، کیا آپ کو رانیہ ولد محمد رفیق سے یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے دانیال کو دیکھا، وہ نظریں پھیرے بیٹھا تھا۔ آرزو کا دل یکدم تھم گیا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ وہ بول گیا۔ آرزو نے رخسار بیگم کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ دل پھر رک گیا تھا، شدت سے دھڑکا پاگلوں کی طرح۔ وہ ساکت ویران آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آنسو باہر آنے کو مچل اٹھے اور وہ انہیں اندر روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ کانوں میں اس شخص نے پگھلا سیسا انڈیل دیا، اور پھر آرزو خان نے خود کی بربادی کو دیکھا۔ اس نے اپنی محبت کو ختم ہوتے دیکھا، اسے کسی اور کا ہوتے دیکھا۔ آرزو خان حد سے پار کھڑی تھی۔ وہ سختی سے لب بھینچ گئی۔ دل تھا کہ یہی بیٹھ کر دھاڑے مار کر رونے کو کر رہا تھا، لیکن اب دل کی سننی کہاں والی تھی۔ وہ پلٹ گئی۔ اس نے ماہل کو کہا، وہ جانے لگی۔ ساری سچائی تو آقا جان نے دانیال کو بتا دی تھی کہ آرزو اس گھر کی بیٹی نہیں ہے۔ بہت پہلے وہ کھڑا اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ آرزو لب پھڑپھڑائی۔ وہ سخت لہو رنگ آنکھوں سے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چل رہی تھی، وہ رکی نہیں تھی۔ وہ رک کر رونا نہیں چاہتی تھی، وہ رک کر مرنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر تم گئی تو تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جاؤ گی، وہ جبڑے بھینچے بولا۔ آرزو خان رک گئی، پل کے جھپکائے، آنسو پیچھے دھکیلنے لگی، پھر پلٹ گئی۔ اس نے دانیال کی نیلی آنکھوں میں دیکھا، جس کے کنارے سرخ ہو رہے تھے۔ ہاں 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 ہاں، ایک کہا لگایا تو آنسو اس کی آنکھ سے پھسلا زمین پر گر گیا۔ جس دن آپ نے کسی اور کا سوچا تھا، اسی دن ہم الگ ہو گئے تھے، یہ تو بس فارمیلٹی ہے۔ خان خیر نکاح مبارک، وہ اسبات میں سر ہلاتے مسکرا کر بولی۔ تم مجھے کھو دو گی، وہ جانے لگی۔ جب وہ پھر سے بولا، آرزو نے نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ ہیزل آنکھیں اب آنسوؤں سے لبریز تھی، گلے میں پھندا سا اٹک گیا، گلے میں گلٹیوں بھر کر معدوم ہوئی۔ کھو دیا خان، وہ مدھم آواز میں ٹوٹی بکھری حالت میں آنکھیں میچے بولی۔ آپ سب نے بہت غلط کیا مما، آپ ناراض ہوئی تھی نا جب میں نے انکار کیا تھا، اور بابا آپ بھی، آپ سب غلط ہیں۔ میرا آپ سب سے کوئی تعلق نہیں، اور جو ایک تعلق ہے مجھے یہاں رہا ہے نا۔ وہ رک گئی، بولتے بولتے آنکھوں میں مزید پانی بھر گیا، زبان ساتھ دینے سے انکاری ہو گئی، دل ٹوٹ کر بیٹھ گیا۔ کیسے رہے گی وہ اس کے بغیر؟ وہ اس کی آتی جاتی سانس میں بسا رہا، وہ شخص، وہ بھی میں توڑ دوں گی۔ اور پھر دل کو نظر انداز کیے، سانسوں کی پرواہ کیے بغیر وہ اذیت سے لفظ ادا کر گئی۔ آنسو ٹوٹ کر گرا، وہ پلٹ گئی، دور چلی گئی۔ آرزو چلی گئی، وہ دانیال کھڑا تھا، دور دانیال کھڑا تھا۔ نہیں آرزو خان، نہیں، تم مجھ سے الگ نہیں ہو سکتی۔ میں زندہ جلا دوں گا، خود کو بھی، تمہیں بھی۔ تمہاری غلط فہمی ہے، تمہیں چھوڑوں گا، میں مار دوں گا خود کو بھی، تمہیں چھوڑنے کی نوبت آئی تو